اور زندگی کا علاج اگر ہو بھی تو علاج سے پہلے تشخیص کی ضرورت ہے، اور تشخیص کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ادب ہے۔ ادب کو زندگی کا آئینہ کہا گیا ہے، اور فنکار ادیب ہو، شاعر ہو یا کسی اور قسم کا فنکار ہو، تو فنکار کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کا آئینہ ہوتا ہے، زندگی کے امراض کی تشخیص کرتا ہے، اور اس کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احساس۔ جتنی حساسیت انسان میں ہو اتنا ہی اس کو ادب سے لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ادیب بن جائے، شاعر بن جائے، بٹ یہ ضروری ہے کہ لگاؤ ہوگا۔ کئی بار انسان کسی ایک طرح کے ادب سے، کسی ایک پرٹیکولر ٹائپ کے ادب سے وابستہ ہوتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے طرح کے ادب سے، لیکن جو شامل حال ایک عام چیز ہوتی ہے جو ہر ایسے شخص میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احساس۔ اور احساس کی فراوانی جب ایک حد سے گزرتی ہے تو وہ یا تو شاعری کا رخ اختیار کرتی ہے، یا افسانے کا، یا کسی بھی اور ادب کی صورت کا رخ اختیار کرتی ہے۔ اور ادیبوں سے یہی گزارش رہتی ہے ہمیشہ، عام لوگوں سے تو یہی گزارش ہے کہ وہ احساس کو بڑھائیں، اس کو جگائیں۔ احساس کوئی وہ فکسڈ اور اسٹیٹک چیز بھی نہیں ہے جو کم یا زیادہ نہ ہو سکے۔ تو جتنا انسان ادب کی طرف اپنی رغبت بڑھائے گا، اور یہ میں خود کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے دوستوں کے لیے بھی، اپنے پروفیشنل فیلڈز میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جو ویسے تو ادب سے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے شعرا اور ادبا کی طرح، بٹ پھر بھی اگر میرا یہ ذاتی خیال ہے اور بڑا کانفیڈنٹ خیال ہے کہ جتنا ہم اس کو اپنی رغبت اس کی طرف، ادب کی طرف کرے، اتنا ہی ہماری نجی زندگی اور ہماری سماجی زندگی میں جو مراحل ہیں، جو امراض ہیں، ان کی تشخیص بہتر ہوگی اور ان کا پھر شاید علاج بھی بہتر ہو سکے۔ تو ادب کی بھی، ادیبوں سے بھی یا ادب نگاروں سے بھی یہی گزارش رہے گی کہ جو زندگی ہے، جیسے علامہ نے کہا بھی ہے کہ جاویداں ہر دم جواں پہ ہم رواں ہے زندگی، تو ہمیشہ تغیر کا شکار رہتی ہے۔ تغیر زندگی کی وہ حقیقت ہے جو سب سے کلیئر ہے، جو سب سے سامنے دکھتی ہے، اور اگر ادب میں یہ اسی پیس، اسی رفتار کے ساتھ نہ آئے جس رفتار کے ساتھ زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ادب پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ شاید ہمارے ادب میں ابھی بھی ہم مان لیجئے کہیں 80 کی دہائی کے مسائل، کہیں 90 کی، یا ناٹ جسٹ ان اور لٹریچر، اگر ہماری ٹیبل ٹاکس ہوتی ہے، جو ہماری گفتگو آپس میں ہوتی ہے، یا جو ہمارے یہاں جو خطیب جو یوزولی خطابت کرتے ہیں، تو ابھی بھی وہ کچھ ایسی چیزیں بولتے ہیں جیسے سوشلزم، کمیونزم، جس سے دنیا اور ہمارا سماج بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اور میری یہی گزارش رہے گی کہ ادب کو بھی اسی رفتار سے بڑھنے کی ضرورت ہے جس رفتار سے ہمارے سماج اور ہمارے سماجی مسائل اور ہماری نجی زندگی کے مسائل آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ تبھی ادب وہ آئینے کا حق ادا کر پائے گی جس کو ادب کہا گیا ہے، کہ ادب، جس کا میں نے پہلے بھی کہا کہ ادب ہی تشخیص کر سکتا ہے۔ یہی گزارش رہے گی، میرے پاس وقت کی قلت ہے، آپ سے معذرت چاہوں گا، خصوصاً ایوان صدر میں تشریف فرما حضرات سے اور خواتین و حضرات سے بھی اسی گزارش کے ساتھ عام لوگوں سے یہ گزارش کی حساسیت کو تھوڑا اجاگر کرنے کی اور بڑھانے کی کوشش کی، اور خود سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی، ادب کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی چند گزارشات کی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جسارت ہے کہ آپ کے بیچ میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ جسارت میں نے کر دی ہے، تو اس کی معذرت کے ساتھ آپ سے ودا چاہوں گا ایک علامہ کا شعر کوٹ کر کے، زندگانی کی حقیقت کو ہو تن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو ہو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر تیشہ و سنگے گرا ہے زندگی۔ اور ایک ادب نگار کا کام کوہ کن سے کم نہیں ہوتا۔ شکریہ۔